دکان الہ نہیں ہے، تیری ذات الہ ہے۔ میری دکان میرے کام نہیں بنائے گی، تیری ذات بنائے گی۔ میری زمین میرا الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، یا اللہ تیری ذات ہے، لا الہ۔ ہر وہ نقشہ جس نے میرے دل میں جگہ بنائی ہوئی ہے نا، لا الہ الا اللہ کی ضرب سے اس کی نفی کرے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ کہا، کیا مطلب؟ کہ اللہ تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا 100 مرتبہ، کیا مطلب؟ یا اللہ آج تک کوئی مجھ سے نیکی ہوئی اور کسی برائی سے میں بچا، یا اللہ تیری توفیق سے بچا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر ہے، کوئی نیکی ہمارے پاس ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرے؟ ہاں کوئی نیکی ایسی نہیں۔ اچھا وہ قصہ سنا ہے نا آپ حضرات نے، 3 آدمی تھے، جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار میں چھپ گئے، اوپر سے چٹان آ گئی، انہوں نے زور زور لگایا، ہلی نہیں، بند تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ عمل پیش کیا تھا کے دربار میں۔ ہاں تو ہمارے پاس کوئی ہے عمل؟ کوئی مشکل آ جائے ہم کہیں یا اللہ یہ عمل میں نے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ یا اللہ ہم نے تو اپنی جان پر گناہ کر کر کے بہت ظلم کیا، بس تو معاف کر دے۔ ہاں ولا یغفر الذنوب الا انت، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یا اللہ میں نہیں کہتا میری نماز سے، میرے روزے سے، میرے 4 مہینے سے مجھے معاف کر، بس یہ تو سارے اعمال ایسے ہی ہیں، تو اپنے کرم سے اپنی طرف سے مجھے معاف کر دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی۔ تو ندامت گناہوں کو یاد کر کے بندہ روئے کہ اگر مجھے پکڑ ہو گئی تو میں کیا کروں؟ اگر فلاں گناہ جو میں نے رات کو کیا تھا، فلاں گناہ جو میں نے دن کو کیا تھا، فلاں گناہ جو میں نے اکیلے کیا تھا، فلاں گناہ جو میں نے ساتھیوں کے ساتھ کیا تھا، پکڑ لیا تو پھر کیا ہو؟ ندامت۔ درود شریف پڑھنا، اللہ کے راستے میں بھی درود شریف پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، اور مقام پہ بھی تسبیحات پوری کریں۔ اگر عمل ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اندر کی طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں، اور جب اندر کمزور ہوگا تو گشت بھی کیا ہو جائے گا؟ سے روزہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ اصل تو اندر کی طاقت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے ماشاءاللہ خدمت کرتے تھے نا ہم، ایک نیت کر لیں، ہم مقام پہ خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مقام پہ کس لیے جا رہے ہیں؟ ہاں وہاں ہمسائے ہیں، وہاں علماء ہیں، وہاں پرانے ساتھی ہیں، وہاں جو بھی ہیں، سب کی خدمت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تبلیغ بہت آسان ہو جائے گی، خدمت کرنے کے جذبے کے ساتھ جائے گا۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھانا کس کس نے بنایا جی؟ ماشاءاللہ سالن بنانا، سالن سب نے بنایا جی، اللہ کے راستے میں نکل کے سالن۔ اچھا روٹیاں کس نے بنائی؟ روٹیوں والے تھوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب آج کل پہلے جماعتیں خود بناتی تھی، تو سالن سب نے بنایا ہے۔ کپڑے کس کس نے دھوئے؟ ماشاءاللہ کپڑے بھی دھوئے۔ اچھا جھاڑو کس کس نے دیا مسجد میں؟ جھاڑو والے بھی ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ اب آپ کو جھاڑو دینا بھی آ گیا، کپڑے دھونے بھی آ گیا، سالن بنانا بھی آ گیا، تو گھر والے کتنے خوش ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ کیسے؟ ہاں اور روٹیاں بنانا وہ سیکھ لے گا، ہاں کچھ وقت لگے گا۔ ہمیں نا تھوڑی سی نا ہنسی آتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اماں جان سے پوچھا گیا،
اماں جان سے پوچھا گیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ گھر میں کیا کرتے تھے؟ اماں جان نے بتلایا گھر کے کام کاج کرتے تھے، گھر کے کام کاج کر لیتے تھے۔ سنت ہے یہ۔ نوجوان ہے، ماں سبزی کاٹ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ سبزی کٹوائے۔ ماں آٹا گوندھ رہی، میں سبزی کاٹ رہا ہوں۔ ماں کپڑے دھو رہی ہے، میں دھو دیتا ہوں۔ آج عام طور پہ تو مشینیں ہوتی ہیں، مشین میں ڈال دیے، اچھا دھل گئے ہیں کپڑے، میں اس کو تار پہ ڈال دیتا ہوں، دل سے دعا نکلے گی نا ماں کی۔ بیوی کام کر رہی ہے، چلو میں بھی ساتھ ساتھ کر لیتا ہوں۔ بیوی کو کہو آج میں نے سالن بنانا ہے، تو یہ بیوی جس کو آپ کہیں کہ آج میں نے سالن بنانا ہے، تو یہ باقی عورتوں کو کہے گی نا کہ میرا خاوند گیا تھا، اس نے سالن بڑا اچھا بناتا ہے، تو وہ اپنے خاوند کو بھیجے گی نا یا نہیں بھیجے گی؟ کہا کہ جلدی بھیجو، سالن بڑا اچھا بناتا ہے۔ پہلے تو نمک ڈالتے تھے، وہ لڑ پڑتا تھا، نمک زیادہ ہو گیا، سالن پھینک دیتا تھا، میں نے نہیں کھانا سالن۔ اور اب تو نمک زیادہ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اگر چینی کی جگہ نمک بھی ڈال دو نا پھر بھی کچھ نہیں کہتا، ماشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ ہے تبلیغ میں لگانے کا، اعمال میں جوڑنے کا۔ جا رہے ہیں محلے میں خدمت کے لیے، جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے، بعض اوقات ساتھی تھے 10-12، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی تھی، کوئی سبقت لسانی ہو گئی اور کوئی سخت گفتگو ہو گئی، تو پھر کیا کرتے تھے ہم؟ فوراً معافی مانگ لیتے تھے، فوراً معاف کر دیتے تھے۔ امیر صاحب مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بات ہو گئی ہے۔ امیر صاحب ساتھیوں سے کہتے تھے معاف کر دینا۔ دو کام زندگی کے اصول بنا لیں، اگر مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لوں۔ نفس معافی نہیں مانگنے دیتا، کہتا تو معافی مانگے گا، بلکہ نفس کہتا اچھا اس کو نا ذلیل کیا، آج اچھا کیا، اس کو ذلیل کیا۔ نفس معافی مانگنے نہیں دیتا۔ اور اگر کسی نے زیادتی کی ہے اور اس نے آ کے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو میں اس کو کہوں کہ میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا، میں نے تو پہلے ہی معاف کر دیا۔ معاف کرنا، معافی مانگ لینا، یہ دو کام بڑے بظاہر کڑوی گولی ہے لیکن بہت اچھی ہے، سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اور اگر ہم نے انتقامی جذبوں کے ساتھ زندگی گزاری نا، انتقامی جذبے، کسی نے کوئی بات کر دی، اچھا میں موقع دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کب بدلہ لینا ہے، انتقامی جذبہ۔ انتقامی جذبوں سے صحت بھی خراب، پریشانی، ذہنی پریشانی، بلڈ پریشر، شوگر، پتہ نہیں کیا۔ بس سکون سے رہو، معاف کر دو یا معافی مانگ لو، بس آرام سے رہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کے مشق ہوئی تھی خدمت کی، معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی، تو مقام پہ جا کے بھی انشاءاللہ کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھو نا دنیا آگ کی بھٹی بنی ہوئی ہے، آگ کی بھٹی بنی ہوئی۔ جس آدمی کے پاس بھی بیٹھ جائے نا یہ جو مجمع ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے ہو، مسئلے ہی مسئلے۔ کیوں مسئلے ہیں؟ میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے معافی نہیں مانگی، میں نے اس کو سلام نہیں کرنا۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بنو۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبتیں نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، ایسا عمل بتلاؤ جب تم کرو تو محبتیں پیدا ہو جائیں۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، پیارے آقا فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ،
وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بالسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ ان اللہ کریم، اللہ کریم ہے، یحب الکرم، کرم کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ کریم یحب الکرماء، کرم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ یحب الرحم، رحم کو پسند کرتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ المسلم، مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ ہوں، زبان سے بھی محفوظ، ہاتھ سے بھی محفوظ۔ مسلمان ایسے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ایسے جیسے ایک جسم، اگر آنکھ کو تکلیف ہے تو سارا جسم، اگر ہاتھ کو تکلیف ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اگر بخار ہے کہیں تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ تو مسلمان ایسے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، مختلف اینٹیں ہوتی ہیں، اینٹوں سے دیوار بنتی ہے، اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، ساری دنیا کے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی۔ کفر، باطل، شیطان چاہتا ہے یہ لڑیں بھیڑیں آپس میں، اسلام سلامتی والا مذہب ہے، یہ جوڑتا ہے، گھر میں جوڑتا ہے، محلے والوں کو مسجد میں جوڑتا ہے، جمعے میں اور زیادہ جوڑ دیتا ہے، عید پہ اور زیادہ جوڑ دیتا ہے، اور حج پہ پوری دنیا کے نمائندے آ کے جڑ رہے ہیں۔ اسلام تو جوڑ کا نام ہے، محبتوں کا نام ہے، امن کا نام ہے۔ تو انشاءاللہ خدمت کے جذبے سے جائیں گے نا ہم، جھگڑوں کو ختم کریں، لڑائیوں کو ختم کریں، صلح کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے اخلاص کے لیے نیتیں ٹٹولتے رہتے تھے اپنی، دیکھتے تھے بھی اچھا نماز پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیوں کا لفظ ساتھیوں کے لیے نہیں ہے، کیوں کا لفظ اپنے لیے ہے۔ ہاں بھئی کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اپنے آپ سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہو؟ کیوں سے روزہ لگا رہے ہو؟ کیوں سنتیں پڑھ رہے ہو؟ کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ کیوں تسبیحات کر رہے ہو؟ کیوں کے بعد لفظ، کیوں کے بعد جو آئے نا جذبہ لا الہ الا اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ۔ انفرادی دعوت دیتے تھے، انفرادی دعوت نا بڑا ایک مضبوط عمل ہے، انفرادی دعوت، اپنا مزاج بنائیں انفرادی دعوت، کرسی ہو ماشاءاللہ، سپیکر ہو اور بیان ہو، تو یہ بعض اوقات انسان کو خراب بھی کر دیتا ہے۔ اور کتنی بار کرسی ملے گی، کتنی بار مائکروفون ملے گا، کتنی بار مجمع ملے گا، کتنی مرتبہ بیان ملے گا۔ انفرادی دعوت تو 24 گھنٹے، آپ کے پاس ایک آدمی ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، 6 نمبروں میں بات کر رہے ہیں، 2 آدمی ہیں اس کے پاس بات کر رہے ہیں، بازار میں ہے اس سے بات کر رہے ہیں، کھیت میں ہے اس سے بات کر رہے ہیں، پہاڑ میں چلتے چلتے کوئی آدمی ملا اس سے بات کر رہے ہیں۔ انفرادی دعوت 90% سنا تھا بڑوں سے، نبیوں کے پاس انفرادی دعوت، انفرادی دعوت کا مزاج، انفرادی دعوت کا مزاج آپ کو بلندیوں پر لے جائے گا۔ یعنی انفرادی دعوت سے جو اعلیٰ مقامات اعمال میں چاہتے ہیں وہ ملیں گے، وہ
انفرادی دعوت سے، انفرادی دعوت کا مزاج بنائیں۔ انفرادی دعوت کا مزاج ہے آپ سال میں چلتے ہیں سالہ سال، ہاں؟ اور آپ 4 مہینے میں چل رہے ہیں 4 مہینے آسان، 7 مہینے میں چل رہے ہیں 7 مہینے آسان۔ انفرادی دعوت کا مزاج نہیں ہے تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے، ہاں؟ سال بھی مشکل، کیا 3 دن مشکل ہو جاتے ہیں، کہاں پھنس گیا کیا ہے یہ، ہاں؟ 3 دن مشکل۔ اس لیے انفرادی دعوت کا مزاج، انفرادی دعوت کا مزاج تھا نا تو سال جلدی گزر گیا۔ تو جماعتیں نکالنی ہیں، سال کی جماعتیں، 7 ماہ کی جماعتیں، چلے 4 میں کشتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انفرادی دعوت، حکمت بصیرت کے دروازے کھل رہے ہیں، تاجروں سے کیسے بات کرنی ہے، ذمہ داروں سے کیسے کرنی ہے، علماء سے کیسے خدمت میں حاضر ہونا ہے، غریبوں سے کیسے بات کرنی ہے، محلے والوں سے کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے کھول رہا ہے۔ 4 مہینے جلدی ختم ہو گئے، انفرادی دعوت کا مزاج نہیں تھا۔ اچھا کتنا وقت ہو گیا یہاں، وقت جو ہے نا وہ 2 مہینے 10 دن 12 گھنٹے ہو گئے، وقت ہی نہیں گزر رہا، پتہ نہیں کیا بات، وقت ہی نہیں گزر رہا، ہاں بہت مشکل ہو رہی ہے، گھر کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ اچھا تسبیحات ہو رہی ہیں؟ نہیں وہ تو کبھی ہو جاتی ہیں کبھی۔ اچھا وہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے روزانہ، وہ ہاں کوشش کرتا ہوں قرآن پاک پڑھنے کی۔ اچھا تعلیم کے حلقے میں شروع سے آخر تک نہیں، وہ تو نہیں ہوتی، آدھی تعلیم ہو جاتی ہے پھر بسترے سے نکلتا ہوں، ہے نا؟ جب اعمال میں کمی ہوگی ایک دن بھی مشکل ہو جائے، مثلا رات ہے نا، رات تو رات آپ کو نیند آ گئی تو نیند کی وجہ سے رات ایک لمحے کی لگتی ہے۔ اچھا نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی تو آپ نا بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا، پھر گھڑی کو دیکھتے ہیں تو 5 منٹ ہوئے، صبح اٹھ کے کیا کہتے ہیں آپ، یار آج کی رات کو نا نیند نہیں آئی، بڑی مشکل تھی رات، بڑی مشکل تھی۔ تو 4 مہینے میں اعمال تھے 4 مہینے آسان، سال میں اعمال تھے سال آسان، مقام پہ جا کے اعمال ہوں گے تو مقام پہ اعمال کرتے ہوئے زندگی آسان ہو جائے گی، اعمال نہیں ہوں گے زندگی مشکل ہو جائے گی، ہاں مشکل ہو جائے گی، ایک دن مشکل ہو جائے گی۔ اور انفرادی دعوت نہ ہو، اعمال نہ ہو نا تو شیطان نا آخر میں نا پھر کوئی اور چکر بھی دے دیتا ہے، ہاں چکر دے دیتا ہے، کیا کہتا ہے وہ نا آپ جا رہے ہو تو آپ کے نا مقام پہ نا دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ان کے لیے نا کچھ خرید کر لو، یہاں سے کیا کر لو، خرید کر لو۔ اب یہ نا 4 مہینے کے آخر میں نا بازار کے چکر لگ رہے ہیں، یہ چیز یہ آپ دکان میں داخل ہوں گے نا ہر چیز کہے گی مجھے خرید کر لو، ہر چیز دعوت دے دی مجھے لے لو، میں تمہارا یہ کام کروں گی یہ کروں گا۔ اب یہ نا بازار سے نا چیزیں خرید کر، اچھا وہ اس کی جیب میں پیسے شیسے اس نے بچائے ہوئے تھے، ہاں بچائے ہوئے تھے، سمجھ آ گئی، بچائے ہوئے تھے، ہاں تو اپنا وہ بچے ہوئے پیسے نا اس کو تنگ کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو، کیونکہ تو اب نا اس نے وہ جو تھیلا تھا نا وہ بھر گیا، اب اس نے اور تھیلا خریدا اس میں چیزیں ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اللہ کی شان تھیلے شیلے بھر گئے، آخری نمازیں ہیں، آخری دن ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو نماز میں نا اس نے تھیلے میں نا چیزیں بھری ہوئی ہیں، نماز میں شیطان آ گیا، اذکر کذا اذکر کذا، وہ نا تیری چیزیں نا چوری نہ لے جائے کہیں، آخری نماز میں نا دھیان بھی وہ چیزیں کیا کون نہ لے جائے، چوری نہ لے جائے۔ اب امام صاحب نے نا قرات لمبی کر دی تھا، اب یہ کہہ رہا کب یہ ختم ہو نماز،
تو 4 رکعتوں والی نماز تھی، لمبی نماز تھی، بڑی مشکل سے اس کے لیے نماز، کیونکہ انتظار میں تھا نا جلدی ختم ہو جلدی ختم ہو، تو نماز کا امام نے سلام پھیرا نا، فوراً اٹھتا ہے اور فوراً اٹھ کے آگے دیکھتا ہے بیگ ہے کہ نہیں، ہاں بیگ کو دیکھتا ہے۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں بھائی چیزیں نہ خرید کر، آئی بات سمجھ میں، چیزیں تو ہر جگہ مل جائیں گی، چیزوں کا وزن ہوگا، آپ کے لیے مقام پہ جاتے ہوئے 3 مقامات پہ کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، بستر ہو، کپڑے ہوں، اٹھانا آسان، رکھنا آسان، 3 مقامات پہ کام کرنا آسان، دعوت دینا آسان، اور اگر سامان زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کو کہاں رکھیں، جہاں بھی آپ جائیں گے اچھا اس کو کوئی چور نہ لے جائے، اس کی حفاظت کے لیے، اس لیے جاتے ہوئے ہم یہ یقین رکھیں کہ جو اعمال اور کام اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کے اعمال ہم مقام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، بہت قیمتی ہیں، چیزیں تو بعد میں بھی مل جائیں گی۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں بھی جاتے ہوئے ذرا تھوڑا سا خیال کریں اعمال کے ساتھ، 3 مقام پر کام کرتے ہوئے محنت کرتے ہوئے جائیں۔ کتنے مقام پر؟ 3 مقام، پھر اپنے مقام پہ چلے جائیں۔ بزرگ منع نہیں کر رہے ہیں گھر نہیں جانا، گھر جانا ہی ہے، چلے ہی جائیں گے، پہنچ ہی جائیں گے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ لیٹ ہو جائے گی، تھوڑا سا دیر ہو جائے گی، پہنچ ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ جماعت کی شکل مقام کی طرف، ٹھیک ہے، امید ہے جماعتیں بنی ہوں گی، 2 کی، 3 کی، 4 کی، 5 کی، 6 کی جماعت ہوگی، اور جماعت کی شکل میں ہم جائیں اور دیکھ لیں، مثلا شہر ہے، شہر سے پہلے یا شہر کے آس پاس ہمارے اسی روزے لگے کہیں کوئی واقف ہے، ان کے پاس چلے جائیں، تھوڑا سا محنت کر لیں۔ ابھی آپ تو ماہر ہو گئے ہوں گے نا، 4 مہینے لگے، سال لگا جماعت نکالنے کے ماہر، ہاں 2-3 گھنٹے محنت کریں، چلے 4 مہینے کی جماعت نکالیں، پھر آگے چلے جائیں، پھر آگے چلے جائیں، جماعتیں نکلتی رہیں 3 مقام پہ، آگے چلے جائیں۔ اگر جماعت کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی تو 24 گھنٹے ایک جگہ ٹھہر لیں، 24 گھنٹے محنت کر لیں، جماعت کی ترتیب بنا لیں، پھر آگے چلے جائیں، پھر آگے چلے جائیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ کہتے ہیں بہت فائدہ ہوا۔ پھر مقام پہ چلے گئے تو مقام پہ جا کے بھی مسجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کے، گشتیں کر کے، ملاقاتیں کر کے جماعت اللہ کے راستے میں نکال کے گھر ہی جانا ہے۔ گھبرائے نہیں آپ، ابھی گھر نہیں جانے دے رہا ہے، نہیں جانا گھر ہی ہے انشاءاللہ۔ ہاں گھر والوں سے ملیں گے، ماں باپ سے ملیں گے، بیوی بچوں سے ملیں گے، سب سے ملیں گے، لیکن تھوڑا سا اندر کام کرتا ہوا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسان کے اندر جو صبر ہے وہ اس کا ظہور ہوگا، ورنہ سیدھا گھر چلا گیا، گھر کے اندر جاتے ہی بیوی نے باتیں کی، بچوں نے باتیں کی، گھر کے اندر جاتے ہی ماشاءاللہ ہے ماں باپ نے کچھ کہنا شروع کر دیا، وہ ایک جو اثرات تھے نا تھوڑے بہت وہ ختم ہو گئے، گھر کی باتیں، گھر والوں کی باتوں سے اثر انداز ہو گیا، اچھا یہ ہوا تھا، اچھا یہ ہوا تھا، وہ جو بول تھے نا کہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے، وہ بھول گیا، ہاں بیوی کے سامنے یہ بھول گیا، بچوں کے سامنے یہ باتیں بھول گیا۔ تو کام کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے جائیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ظہر کے بعد بھی انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے، دعائیں پڑھ لیں۔